میں تمہیں پہلے ہی وارننگ دے رہا ہوں، وہاں کوئی تماشا مت کرنا زویا۔ عزیز شاہ نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے مٹھی بھینچ لی۔ اس نے اپنی نم شکوہ بھری نگاہ اٹھائی تو وہ فوراً اس سے نظریں چرا گیا۔ پوری یونیورسٹی میں دونوں کی دوستی ایک مثال تھی، مگر ایک حادثے اور بدنام کرنے والی افواہوں کے بعد وہ زبردستی نکاح کے بندھن میں جڑ گئے تھے۔ کاش ہم دوست ہی رہتے عزیز، اس رشتے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، اب صرف ایک رشتہ بچا ہے، نفرت کا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ نبھاؤ اب اس بے نام رشتے کو، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، سمجھی؟ وہ اس کا بازو جھٹکتے ہوئے نفرت سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اپنے آنسو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتی، خود کو مضبوط بناتی، اس کے پیچھے خود کو گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ شہر کے سب سے مشہور ہوٹل میں وہ دونوں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ اپنی مرضی سے تو وہ یہاں قدم بھی نہ رکھتے، مگر کیا کرتے، ڈاکٹر انصاری کا حکم تھا کہ ان دونوں نے یہ سیمینار اٹینڈ کرنا ہی ہے۔ یہاں پر موجود جتنے بھی ڈاکٹر تھے، ان میں وہ دونوں سب سے کم عمر تھے، مگر ذہانت اور قابلیت میں وہ سب سے آگے تھے۔ ان کے آتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ مائک پر اب ان دونوں کی قابلیت کو سراہا جا رہا تھا، اور اس کے بعد عزیز شاہ کو اسٹیج پر بلایا گیا تھا تاکہ انہوں نے جس ٹاپک پر اپنی پریزنٹیشن تیار کی ہے، اس پر آ کر اپنا لیکچر دیں۔ آدھا لیکچر دینے کے بعد عزیز شاہ نے زویا عزیز کو اسٹیج پر بلایا تھا، اور باقی کا آدھا لیکچر زویا نے دیا تھا۔ ان کا لیکچر تقریباً 30 منٹ تک چلتا رہا تھا، اور جیسے ہی زویا خاموش ہوئی، ہال پورا تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آپ دونوں ڈاکٹرز ہمارے پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز انصاری یہ سیمینار گھر پر ہی لائیو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جوش و چمک دیدنی تھی۔ گھر آتے ہی زویا اتنا تھک چکی تھی کہ وہ بنا کپڑے بدلے ہی بیڈ پر گری اور سو گئی تھی۔ عزیز جو آتے ہی سیدھا واش روم چلا گیا تھا، باہر نکلا تو اسے بے سود سوتے دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ پاگل لڑکی نے کچھ کھایا بھی نہیں، آتے ہی بے سود سو گئی ہے، دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر کمبل اڑایا اور خود اس کے برابر آ کر لیٹ گیا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی بھوک کا سوچ کر وہ بے چین ہو اٹھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے اٹھا کر کچھ کھلا دیتا۔ جھنجھلاتا ہوا وہ پھر خود بھی سر تک کمبل تانے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، اور آنکھیں اس نے زور سے میچ لی تھیں کہ کبھی تو اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوگی ہی۔ صبح جب وہ اٹھی تھی تو عزیز شاہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر جب نیچے آئی تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہلے سے موجود تھا اور تقریباً اپنا ناشتہ مکمل کر چکا تھا۔ جلدی سے ناشتہ کر کے آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے آج ہاسپٹل نہیں جانا، میں چھٹی کروں گی، اور عزیز شاہ نے جھوٹے منہ سے چھٹی کرنے کی وجہ نہیں پوچھی اور چپ چاپ چلا گیا تھا۔ زویا اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ ملازمہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تھا تو وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی تھی۔ پورا دن آج پھر سے اس پر ریاسیت طاری رہی تھی، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ جلے پیر کی بلی بنے وہ ادھر ادھر گھومتی رہی، مگر اسے سکون کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار اس نے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھنے لگ گئی تھی۔ نماز کے بعد پھر وہ قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے بیٹھ گئی تھی۔ ایک یہی واحد کام تھا جس میں اسے سکون میسر آتا تھا، ورنہ تو جیسے پوری زندگی اس کی کانٹوں کی سیج بن چکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ تلاوت کرتی رہی، اور اس کے بعد اس کی بے چینی جیسے کچھ کم ہو گئی تھی۔ وہ نیچے آئی، اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا، اور ٹی وی لاؤنج میں آ کر اس نے ٹی وی آن کیا تھا۔ کسی نجی چینل پر ان کے سیمینار کی جھلکیاں دکھائی جا رہی تھیں۔ کیمرہ بار بار عزیز شاہ کے چہرے پر فوکس کر رہا تھا، پوری اسکرین پر جیسے عزیز شاہ کا قبضہ تھا، اور زویا اس کے چہرے میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ جب کیمرہ ادھر ادھر ہوتا تو وہ جیسے بے چین ہو جاتی تھی، اور جب پھر سے کیمرہ عزیز شاہ کے چہرے پر آتا تو اس کے چہرے پر سکون اتر آتا۔ وہ اس کا لیکچر سننے میں اتنی محو تھی کہ اپنے ارد گرد کا ہوش بھی بھلا بیٹھی تھی، اور یہ تو ازل سے ہوتا آ رہا تھا۔ جب بھی اس کے سامنے عزیز شاہ ہوتا وہ ارد گرد کا ہوش بھلا بیٹھتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس کی دیوانی تھی۔ پروفیسر زبیر شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا عزیز شاہ۔ ان کی بیوی فاطمہ بیگم ایک سلجھی ہوئی اور نیک سیرت خاتون تھی۔ پروفیسر زبیر شاہ نے اپنے بیٹے عزیز شاہ کی تربیت میں اپنی جان لگا دی تھی۔ وہ اسے باکردار اور نیک انسان بنانا چاہتے تھے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ ان کے گھر کے بالکل سامنے سید صاحب کا گھر تھا۔ سید صاحب اس محلے میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے، اور جب وہ آئے تھے تو ان کی گود میں ایک 2 سال کی بچی تھی۔ ان کا بیٹا قاسم چھوٹی عمر میں ہی محنت و مشقت میں لگ گیا تھا، اور اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ دبئی چلا گیا تھا۔ دبئی جا کر قاسم نے دن رات محنت کی، اور وہ پچھلے 8 سالوں سے دبئی میں محنت کر رہے تھے۔ ان 8 سالوں میں انہوں نے پہلے دن سے ایک الگ جگہ اپنی سیونگ کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ ان کا خواب تھا کہ وہ اپنے بابا کو ایک اچھا گھر تحفے میں دیں۔ سید صاحب نے ساری زندگی کرائے کے مکان میں کاٹی تھی۔ وہ ایک اسکول میں کلرک تھے، اور ان کی تنخواہ میں بمشکل ان کا گزر بسر ہی ہوتا تھا،
مگر سید صاحب کا ہمیشہ سے ایک خواب تھا کہ سادہ سا ہی صحیح مگر ان کا اپنا کوئی گھر ہوتا۔ بار بار ٹھکانے بدلتے وہ اب تھک گئے تھے۔ اللہ نے نیک اولاد دے کر ان کی زندگی کی ساری تکلیفیں ختم کر دی تھیں، کیونکہ قاسم نے خوب محنت کی تھی اور اس نے اپنے گھر کے حالات بدل دیے تھے۔ 2 سال پہلے ہی قاسم دبئی سے آیا تھا، اس کے بابا نے اس کی شادی کی تھی۔ 3 ماہ بعد وہ واپس دبئی چلا گیا تھا۔ سید صاحب نے بہت اصرار کیا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں آ جائے اور یہاں اپنا کاروبار سیٹ کر لے۔ قاسم کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ بیٹی کی پیدائش پر بھی نہیں آ سکا تھا۔ اس کی بیٹی زویا 1.5 سال کی تھی جب وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے آ گیا تھا۔ سید صاحب کا گھر جنت کا گہوارہ بن گیا تھا، نیک سیرت بہو ملی تھی، پیسے کی بھی ریل پیل ہونے لگی تھی، ان کے گھر میں خوشیوں کے ڈیرے جما لیے تھے۔ ڈی ایچ اے میں ان کا گھر مکمل تعمیر ہو چکا تھا۔ باپ کے ساتھ قاسم نے موٹر سائیکلوں کا شو روم بنایا تھا اور 3 ماہ ہوئے تھے ابھی ان کے بزنس کو سٹارٹ ہوئے کہ ان لوگوں کا گھر مکمل ہو گیا تھا اور وہ ڈی ایچ اے شفٹ ہونے والے تھے۔ ان کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد ان لوگوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر شفٹ ہو جانا تھا کہ اچانک قاسم شاہ کو فون آیا تھا کہ اس کی ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کو مائکے لے کر جا رہا تھا، مگر ایک گاڑی نے انہیں کچل دیا تھا۔ سید صاحب کے لیے یہ صدمہ سہنا بہت مشکل تھا۔ جوان بہو اور بیٹے کی موت کے غم نے ان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ 8 دن ہو گئے تھے قاسم کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ سید صاحب اپنی ننھی 2 سالہ پوتی زویا کے ساتھ دن میں سارا دن بلائے پھرتے تھے اور ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈی ایچ اے والے گھر میں شفٹ ہو جاتے۔ اس دن وہ بیٹے کے غم میں ہی آنسو بہا رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ زبیر شاہ آئے تھے۔ گھر بنوانے کے دوران سید صاحب کے ساتھ زبیر شاہ کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ 2 دفعہ پہلے بھی ان کے گھر آئے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ ان سے ملنے آئے تھے۔ سید صاحب پھوٹ کر رو دیے۔ سب خیریت تو ہے نا سید صاحب؟ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، پلیز کچھ بتائیں۔ اور سید صاحب نے جب ان کو بتایا تو ان کے جیسے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی زبیر بیٹا کہ میں اس گھر میں کیسے جاؤں، اس گھر میں میرے قاسم کی یادیں ہیں، میں کیسے اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ مگر سید صاحب یہ بھی تو دیکھیں، قاسم نے آپ کے لیے کتنی محنت اور محبت سے وہ گھر بنوایا تھا۔ آپ کو نہیں پتہ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے اپنے باپ کو ایک گھر تحفے میں دے۔ آپ کا صدمہ بہت بڑا ہے اور اس صدمے کے آگے ہمارا ہر دلاسا، ہر تسلی بہت کم ہے، مگر آپ ہمت سے کام لیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ زبیر صاحب آئے تھے اور ایک دن ان سے بے حد اصرار کر کے وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ دیکھیں سید صاحب، آپ یہاں ہوتے ہیں، مجھے آپ کی فکر لگی رہتی ہے۔ اگر قاسم آپ کا بیٹا تھا تو میں بھی تو آپ کے بیٹے کی طرح ہی ہوں نا۔ آپ میرے گھر کے سامنے ہمارے پاس رہیں گے تو میرے دل کو تسلی رہے گی۔ اور زویا بیٹی اتنی چھوٹی ہے، اس کو بھی آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میری ماں ہمارے ساتھ ہمارے محلے چلیں۔ اور سید صاحب اس دن زبیر شاہ کے ساتھ اپنے محلے شفٹ ہو گئے تھے۔ یہاں آ کر ان کو لگا تھا کہ ان کے آنے کا فیصلہ بہت اچھا ہے، کیونکہ 2 سالہ ننھی زویا 4 سالہ عزیز شاہ کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ زویا تو اب عزیز کے بنا پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ فاطمہ نے بھی زویا کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سنبھال لیا تھا۔ ان کو خود بیٹی کا بڑا چاؤ تھا، لیکن اللہ نے ان کو بیٹی تو نہیں دی تھی، مگر زویا کی شکل میں اللہ نے جیسے فاطمہ بیگم کی یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ اور یوں سید صاحب کی ایک بہت بڑی پریشانی ٹل گئی تھی۔ فاطمہ نے خود کہہ کر سید صاحب سے زویا کو دن میں ادھر چھوڑنے کو کہا۔ سارا دن وہ فاطمہ کے ساتھ رہتی تھیں اور سید صاحب شو روم پر چلے جاتے تھے۔ وہ 3 سال کی جب ہوئی تو اس نے عزیز کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ شروع کے چند دن تو زویا نے خوب شور کیا کیونکہ اسے عزیز کے ساتھ ہی کلاس میں بیٹھنا ہوتا تھا، مگر عزیز کی کلاس الگ تھی اور زویا کی الگ۔ چھوٹی سی بات پر بھی شور مچا دیتی تھی اور پھر وہ کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ مجبور ہو کر ٹیچر کو عزیز شاہ کو ہی بلانا پڑتا تھا اور عزیز کے آتے ہی زویا ایسے جیسے چابی والی گڑیا کی طرح خاموش ہو جاتی تھی۔ زویا کے آنے سے پہلے عزیز شاہ کے بہت سارے دوست تھے، مگر زویا نے جب اسکول اس کے ساتھ جانا شروع کیا تو وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی عزیز شاہ سے آ کر بات بھی کرتا یا عزیز اگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو وہ جا کر دوسرے بچوں کو پیٹنا شروع کر دیتی تھی اور عزیز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی تھی یہ میلہ ہے، اور عزیز شاہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس آ جاتا تھا۔ عزیز شاہ کا شوق تھا ڈاکٹر بننا، تو زویا کا شوق بھی ڈاکٹر ہی بننا تھا۔ جو عزیز کرتا تھا وہی زویا نے بھی کرنا ہوتا تھا۔ زویا ہر کام میں عزیز کی کاپی کرتی تھی۔ عزیز شاہ کو پینٹنگ کرنا پسند تھا، اس کی پینٹنگ کافی اچھی تھی۔ زویا بھی الٹی سیدھی شکلیں بناتی ہی رہتی تھی۔ عزیز شاہ نے اپنے اسکول میں ایک مقابلے کے دوران زویا کی ایک پینٹنگ بنائی جس میں زویا گلابوں کی کیاری میں بھاگتی ہوئی تتلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور عزیز نے اتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی کہ اسے اس پینٹنگ پر ایوارڈ ملا۔ اور اس دن کے بعد زویا نے عزیز شاہ کی تصویروں کی ڈرائنگ بنا بنا کر اپنی کاپیاں بھرتی تھی
اور ایسی عجیب و غریب شکلیں بناتی کہ عزیز شاہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا، مگر عزیز کو برا نہیں لگتا تھا۔ زویا کا اس طرح اس کی الٹی سیدھی شکلیں بنانا۔ اسکول سے نکلے تو کالج میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ زویا اس سے 2 سال جونیئر تھی، مگر وہ کلاس کے بعد ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ ان کا ڈپارٹمنٹ چونکہ ایک تھا، اس لیے ان کے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ عزیز شاہ بلا کا ذہین تھا، اس کے سینئرز بھی اس سے چیزیں سمجھنے کے لیے آتے تھے اور وہ خندہ پیشانی کے ساتھ سب کے سوالوں کا جواب دیتا تھا۔ زویا کو تو اس کے پاس جانا ہی نہیں پڑتا تھا، وہ خود اسے چیزیں سمجھا دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد زویا ہی یونیورسٹی کی سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ عزیز شاہ سوبر اور میچور طبیعت کا مالک تھا، جبکہ زویا کھلنڈری اور لاپرواہ طبیعت کی مالک لڑکی تھی۔ زویا اس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اسے ہنسانے کی کوشش کرتی تھی اور وہ ایک پل کے لیے مسکراتا تھا، اگلے پل وہ ویسا ہی سیریس ہو جاتا تھا۔ کیا مصیبت ہے، اتنی محنت کر کے میں تمہیں ہنسا رہی ہوں اور تم دوسرے ہی منٹ میں وہی بے سری شکل بنا لیتے ہو۔ جاؤ، میں نہیں بولتی تم سے۔ وہ منہ پھلا لیتی تھی اور وہ پھر اٹھ کر اس کے سامنے آ کر خوب کہا لگا کر ہنستا تھا۔ تمہیں میرا پھولا منہ دیکھ کر زیادہ ہنسی آتی ہے نا؟ تو بس ٹھیک ہے، آج سے میں ایسے ہی منہ پھلا کر رکھوں گی۔ تم کیوں مجھے ہنساتی ہو؟ کیوں مجھے ایک اچھے قابل ڈاکٹر سے جوکر بنانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے جو ہنستے ہیں وہ جوکر ہوتے ہیں؟ یعنی زویا جوکر ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے لڑاکا انداز میں اس سے بولی تھی۔ بہت سر کھا لیا تم نے میرا، اب جاؤ مجھے اسائنمنٹ مکمل کرنے دو۔ بالکل بھی نہیں، زویا نے اس کے ہاتھ سے پیپر کھینچے تھے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے کہیں سے کھانا کھلاؤ۔ جا کر کینٹین سے کھا لو زویا، میں بہت مصروف ہوں۔ اس نے منع کر دیا تھا۔ مجھے کینٹین سے کھانا نہیں کھانا، مجھے کسی اچھی جگہ بیٹھ کر اچھے والا لنچ کرنا ہے اور تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اٹھو۔ اور وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھاتی اپنا من پسند کا لنچ کرنے چلی گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں عزیز اور زویا کی دوستی مثالی تھی۔ زویا عزیز کی دیوانی تھی اور عزیز بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ اس کے ہر مسئلے کو بنا کہے حل کر دیتا تھا۔ زویا ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی لے کر عزیز کے ہی پاس آتی تھی۔ زویا کی کلاس فیلو نتاشا ان کی دوستی سے بہت جلتی تھی۔ وہ عزیز سے محبت کرتی تھی، مگر عزیز اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ دوسری طرف نتاشا زویا کی اچھی والی دوست تھی، جو کہ زویا کو لگتا تھا عزیز شاہ نے اسے کتنی دفعہ اس سے دور رہنے کو کہا۔ او ہو، میں کب اس کے پاس جاتی ہوں وہ بس ویسے ہی میرے پاس آ جاتی ہے، مجھ سے باتوں میں لگ جاتی ہے۔ اب اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے کہ میں اسے منہ پھاڑ کر کہہ دوں کہ میں تم سے بات نہیں کرتی، یا پھر کہہ دوں۔ وہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے اپنی مخصوص انداز میں منہ پھیلاتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم اسے ذرا فاصلے میں ہی رہنا، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اچھی لڑکی کیوں نہیں ہے؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ اور زویا کی بال کی کھال کھینچنے والی عادت سے عزیز بہت تنگ تھا۔ بس ویسے ہی مجھے وہ بہت ضدی اور روڈ سی لڑکی لگتی ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، اور تمہیں پتہ ہے اگر زویا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو عزیز شاہ کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اب میں لڑکیوں سے پنگے لیتا ہوا اچھا تھوڑی لگوں گا۔ اور زویا کھلکھلائی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی عزیز اس کے لیے مرنے مارنے پر تل جاتا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک لڑکا جو نیا آیا تھا، اس نے ریگنگ کے دوران زویا کو پرپوز کر دیا تھا، اور زویا کو بھلا کیسے یہ گستاخی برداشت ہوتی؟ اس نے فٹ سے جا کر عزیز کو بتایا تھا، اور عزیز تو اس لڑکے کو جان سے مارنے پر تل گیا تھا۔ اس کے ٹیچرز درمیان میں آئے تھے، کیونکہ سبھی عزیز کی سلجھی تربیت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس اسٹوڈنٹ کو زویا سے معافی مانگنے کو بولا تھا، اور زویا نے اس کو معاف بھی کر دیا تھا۔ زویا کا لاسٹ سیمسٹر تھا، ایک بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ تھی جس کے بنا ٹیچر نے ان کو فائنل میں پاس نہیں کرنا تھا۔ زویا کے لیے کوئی اسائنمنٹ مکمل کرنا کون سا مشکل کام تھا، وہ تو چٹکیوں میں کام کر لیتی تھی۔ عزیز اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ اپنا کام وقت پر جمع کروایا کرو، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آخری دن ہی اسائنمنٹ جمع کروا دیتی۔ ایک دن رہتے وہ اسائنمنٹ لے کر آئی تھی، اور وہ جب اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے جا رہی تھی تو نتاشا نے آواز دی تھی۔ ارے زویا، کدھر جا رہی ہو؟ میری بات سنو یار، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میرے ساتھ آؤ، میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے اور میں اکیلی ہوں، اب اکیلی کینٹین میں بیٹھ کے ناشتہ کرتے اچھی لگوں گی، اس لیے میرے ساتھ آؤ۔ مگر میں یہ اسائنمنٹ جمع کروانے جا رہی ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم پھر اسائنمنٹ جمع کروا لیں گے، آؤ میرے ساتھ۔ زویا اس کے ساتھ کینٹین چلی گئی تھی اور نتاشا کے لیے آرڈر دینے کاؤنٹر پر گئی تھی۔ جب نتاشا نے پیچھے سے اس کی اسائنمنٹ نکال کر کچرے میں پھینک دی تھی، وہاں سے وہ لوگ ناشتہ کر کے واپس کلاس میں آ گئے تھے، اور پیریڈ اٹینڈ کرتے اس سے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ نہ زویا نے اپنی اسائنمنٹ والی فائل پر دھیان دیا تھا۔ چھٹی کے وقت اس کے بیگ میں تو وہ فائل تھی ہی نہیں، کلاس روم میں جا کر دیکھا تھا وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے پوری یونیورسٹی چھان ماری، مگر اس کی اسائنمنٹ نہیں ملی تھی، اور پھر روتی ہوئی عزیز شاہ کے پاس آئی تھی۔ عزیز شاہ اسپتال میں تھا، اس نے کال کر کے اسے بلایا تھا۔
زویا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اپنی چیزوں کا خیال رکھا کرو۔ وہ زویا کے ساتھ یونیورسٹی گیا۔ اس نے ساری یونیورسٹی چھان ماری تھی مگر اسے بھی اسائنمنٹ نہیں مل رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کل لاسٹ ڈیٹ ہے اور میں نے اتنی محنت سے بنائی تھی اسائنمنٹ، سب ضائع ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، نئی اسائنمنٹ بن جائے گی۔ کیسے بنے گی اتنی جلدی؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ہاں، تم فکر نہیں کرو، آؤ میرے ساتھ۔ اور عزیز شاہ کے پاس ہمیشہ مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھا گھر گیا۔ وہاں بیٹھ کر دوپہر 2 بجے سے لے کر پوری رات لگا کر ان دونوں نے مل کر وہ اسائنمنٹ مکمل کی تھی۔ زویا تو وہیں قالین پر ہی سو گئی تھی کیونکہ عزیز شاہ نے اسائنمنٹ مکمل کر کے اسے جگایا تھا۔ یہ لو، تمہاری اسائنمنٹ مکمل ہو گئی ہے، اب جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ اور میں بھی تھوڑا سو جاتا ہوں، بلکہ تم رہنے دینا، تمہاری اسائنمنٹ اب میں ہی جمع کرواؤں گا۔ تمہارا کیا پتا پھر سے گم کر دو گی۔ اور اگلے دن زویا کی اسائنمنٹ عزیز نے جمع کروا دی تھی۔ اور اس دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ نتاشا بہت خوش تھی کہ اس کی اسائنمنٹ مس ہو گئی، مگر ایگزامز کے بعد جب اس کا ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ CGPA آیا تو نتاشا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ جس ہسپتال میں عزیزہ جاب کر رہا تھا وہاں زویا نے بھی پریکٹس کرنی تھی، اور زویا کے پیچھے نتاشا تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہی ہوتی تھی۔ اس کا ان کے گھر بھی کافی زیادہ آنا جانا تھا، بلکہ وہ تو ان کے محلے میں بھی کافی لوگوں کو اب جاننے لگی تھی۔ نتاشا کی سالگرہ تھی۔ اس نے وہاں آ کر نہ صرف فاطمہ بیگم اور زویا کے دادا کو دعوت نامہ دیا، بلکہ اس نے محلے میں بھی 2-3 گھروں کو خاص دعوت دی، کیونکہ زویا کے ساتھ وہ یہاں اتنا آتی تھی کہ اس کا یہاں کافی لوگوں سے جان پہچان بن گئی تھی۔ اسپیشل اس نے نصرت بیگم کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ عزیز نہیں جانا چاہتا تھا مگر زویا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زویا کو نتاشا نے خود جوس کا گلاس بنا کر دیا تھا، اور نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اچانک زویا کو چکر سے آنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔ ارے کیا ہوا؟ عزیز نے آ کر زویا سے پوچھا تھا۔ کیا ہوا زویا، تم ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں، یہ کہہ رہی ہے اسے چکر آ رہے ہیں۔ آپ اس کو وہ سامنے والے کمرے میں لے جائیں، میں اس کے لیے ٹیبلٹس لے کر آتی ہوں۔ اور عزیز اسے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا تھا۔ باہر آ کر نتاشا نے نصرت آنٹی کے کان میں خسر پسر کی تھی، اور نصرت آنٹی نے تو شور مچا دیا تھا۔ عزیز اور زویا کہاں ہے؟ فاطمہ بہن، آپ کو پتہ ہے عزیز اور زویا کہاں ہیں؟ ارے سید صاحب، آپ کی پوتی کدھر ہے؟ اس کی کوئی خیر خبر تو رکھا کریں۔ اس نے ہمیشہ ان دونوں کے رشتے کو گندی نظر سے ہی دیکھا تھا، اور ان کے گھر میں کوئی اس بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نصرت بیگم نے کتنی دفعہ فاطمہ سے آ کر کہا تھا کہ یہ کیا آگ اور پانی کا کھیل تم لوگوں کے گھر میں شروع ہے؟ جوان لڑکا ہے، جوان لڑکی ہے، تم لوگ زویا کو روکتے کیوں نہیں گھر آنے سے؟ ارے کیسی باتیں کرتی ہیں نصرت بہن، وہ بچپن سے ہمارے گھر آ رہی ہے۔ زویا میری بیٹی ہے۔ بیٹی نہیں ہے، وہ بیٹیوں جیسی ہے، اور عزیز اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، نصرت بیگم نے ٹوکا تھا۔ ہاں لیکن وہ بہت اچھے دوست ہیں، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ سے ایک ہی ہسپتال میں نوکری بھی کر رہے ہیں۔ ایسی غلط باتیں نہ سوچا کریں کسی کے بارے میں، مجھے کیا، تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ اور فاطمہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ان کو زویا عزیز کے لیے بہت پسند تھی۔ انہوں نے عزیز سے زویا کی بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں مما، زویا میری دوست ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں، اور میں اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری دوستی کی توہین ہے یہ۔ اور عزیز ایسا ہی تھا، وہ بچپن سے زویا کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن وہ اس سے شادی کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جسے عزیز نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف زویا کے دادا سید صاحب بھی زویا کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ جب سے زویا نے نوکری شروع کی تھی، اس نے اپنے دادا کو گھر بٹھا دیا تھا۔ اب وہ شو روم پر کم ہی جاتے تھے، وہاں پر رکھے ہوئے لڑکے ہی کام دیتے تھے، اور زویا نے سوچا تھا کہ وہ یہ کام بند کر دے گی کیونکہ اس کے دادا کی اب صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ان جھمیلوں میں پڑتے۔ مگر سید صاحب اپنے بیٹے کے شروع کیے ہوئے کاروبار کو بند نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے زویا وقتاً فوقتاً دادا کے ساتھ جا کر شو روم پر بھی بیٹھتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی۔ سید صاحب نے زویا سے بہت دفعہ کہا تھا شادی کے لیے، مگر ابھی وہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو اس نے جاب شروع کی تھی، ابھی تو اس نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، مگر اس دن جو کچھ ہوا اس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ نصرت بیگم نتاشا کے بتائے ہوئے کمرے میں گئی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو عزیز بیٹا تم یہاں؟ کوئی خدا کا خوف ہے کہ نہیں؟ جوان لڑکی کے ساتھ کمرے میں بند ہو؟ وہ ہمیشہ کی طرح زہر اگلنے لگی تھی۔ چپ کر جائیں خالہ، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ زویا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ عزیز نے جھڑک کر ان کو باہر بھگا دیا تھا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی باہر آئی تھی۔ تو آج کل تو بچوں میں غیرت ہی نہیں ہے، ماں باپ نے بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ کس کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں نصرت بہن؟ نتاشا کی ماں نے نصرت سے پوچھا تھا۔ ارے وہ ہمارے محلے کے 2 بے شرم، یہ سید صاحب کی پوتی اور زبیر شاہ کا بیٹا،
اندر کمرے میں بند ہے اور میں نے جب ان کو باہر آنے کو بولا تھا تو مجھے ہی جھڑک دیا ہے۔ سید صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ فاطمہ بیگم نے نصرت بیگم کو چپ کروانا چاہا، مگر اب وہ کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ سب لوگ اس کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ نتاشا نے ملازمہ کے ہاتھ سکنجی بھیجی تھی، اس سے زویا کی طبیعت اچھی خاصی سنبھل گئی تھی۔ زویا کو اس نے بازو پکڑ کر سہارا دیا، اسے پھر سے چکر آ رہا تھا اور وہ عزیز کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ زویا ہوش کرو، سیدھی ہو، چلو ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ عزیز اس کا گال تھپتھپا کر بولا تھا۔ ہاں نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، مگر یہ میرا ایئر رنگ تمہارے کپڑوں کے ساتھ اٹک گیا ہے۔ اور ایئر رنگ عزیز نکالنے لگا تھا جب دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ سب لوگ ان کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئے تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ لوگ بند کمرے میں گل چھڑے اڑا رہے ہیں، ہمارے تو یہ محلے کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ توبہ توبہ فاطمہ بہن، کتنی دفعہ کہا ان دونوں کا نکاح کروا کر معاملہ ختم کرو۔ کیوں تم دونوں گھرانوں نے ہمارے محلے کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نصرت بیگم کی اب زبان کو کون پکڑ سکتا تھا؟ وہاں ہر محلے کے 2-3 گھر اور بھی انوائٹڈ تھے۔ اس کی یہ بات محلے میں پھیل گئی تھی۔ ان کے گھر والے جانتے تھے وہ ایک غلط فہمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نتاشا کو اس وقت زویا اور عزیز دونوں نے ڈھونڈا تھا، مگر وہ وہاں پر نہیں تھی۔ زویا کو بدنام کرنا نتاشا کی سب سے بڑی دلی خواہش تھی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ محلے میں سبھی ان دونوں گھرانوں پر باتیں بنا رہے تھے۔ سید صاحب تو اتنی بڑی بدنامی پر دل ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ زویا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ دوسری طرف زبیر شاہ اور فاطمہ بیگم نے زبردستی عزیز کو نکاح کے لیے منایا تھا، اور پھر اس دن فاطمہ بیگم اور زبیر ایک ساتھ ان کے گھر آئے تھے اور زویا کا رشتہ انہوں نے مانگا تھا۔ سید صاحب کے پاس ہاں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ سادگی سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی سید صاحب کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کو ہسپتال لے گئے اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ زویا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھی اس کی اتنی بڑی تکلیف پر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ حیران تھی، عزیز شاہ اس کے پاس کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کی نظر بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ شاید کہیں عزیز شاہ اس کے لیے کھڑا ہو، مگر وہ نہیں تھا۔ باہر سے جنازے میں صرف شریک ہوا تھا اور اس کے بعد وہ گھر واپس چلا گیا تھا۔ نتاشا جو سمجھتی تھی اتنی بدنامی کے بعد سید صاحب زویا کا رشتہ کہیں اور کر دیں گے، کیونکہ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ عزیز اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس دن وہ عزیز کے پاس آئی تھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر عزیز نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ساری سازش اسی کی رچائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز انصاری سے کہہ کر اس نے اس کو ہسپتال سے نکلوا دیا تھا، اور اس کے بعد 6 مہینے کے لیے وہ ایک کورس کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ اور جب زویا کو اس کی بات کی خبر لگی تو اس کے 2 پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اتنے بڑے صدمے میں تھی اور وہ بنا اس سے ملے، بنا اس سے بات کیے اتنی دور چلا گیا تھا۔ 10 دن ہو گئے تھے اس کے دادا کو گئے ہوئے، مگر اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ کس کس دکھ پر وہ ماتم کرتی، جان سے پیارے دادا کے جانے پر، یا بچپن کے دوست اور سنگی عزیز شاہ کے اتنے برے رویے پر۔ اس کے بعد اسے نتاشا کے اسپتال سے نکل جانے کی خبر ملی تھی۔ نتاشا اس کے پاس آئی تھی اور رو رو کر گئی تھی۔ زویا، عزیز نے مجھے پرپوز کیا تھا اور میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس نے میرے منہ پر نہ صرف تھپڑ مارا بلکہ ڈاکٹر اعجاز انصاری سے کہہ کر مجھے ہسپتال سے بھی نکلوا دیا ہے۔ اور زویا، تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عزیز اس کی دوست نتاشا کو پسند کرتا ہے۔ مگر نتاشا، مجھے تو وہ تم سے ملنے سے ہمیشہ منع کرتا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں کچھ بتا دوں۔ وہ کافی سالوں سے مجھ پر لائن مار رہا تھا، مگر تمہاری وجہ سے میں خاموش رہی۔ میں تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کا حال پڑھ سکتی ہوں۔ تم دوست ہو میری، میں اپنی دوست کے حق پر ڈاکہ کیسے مار سکتی تھی؟ نتاشا کے مگرمچھ کے آنسوؤں پر تو اس نے آنکھیں بند کر کے یقین کر ہی لیا۔ زبیر انکل اور فاطمہ آنٹی کے ساتھ وہ ان کے گھر شفٹ ہو گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس کا نکاح تو عزیز سے ہو چکا تھا۔ 6 ماہ بعد وہ واپس لوٹا تھا۔ ان 6 ماہ میں ان دونوں کا ایک بار بھی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اسی ہسپتال میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی جب وہ واپس آیا تھا۔ ہسپتال میں سب کو معلوم تھا عزیز شاہ اور زویا میاں بیوی ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں ہسپتال آتے تھے اور ایک ہی گاڑی پر جاتے تھے۔ دن بھر وہ اچھی انداز میں بات کرتے تھے، مگر ان کے درمیان ایک سرد جنگ جو چھڑی ہوئی تھی، اس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ دنیا والوں کے سامنے وہ ایک خوشحال جوڑے کے طور پر جانے جاتے تھے، مگر ان کی ذاتی زندگی کن مصائب سے دوچار تھی، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ چند ماہ پہلے زبیر شاہ اچانک ان سب کو چھوڑ کر خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ فاطمہ بیگم پہلے سے کافی کمزور اور بیمار رہنے لگی تھیں۔ وہ بہو اور بیٹے کے درمیان چڑھی سرد جنگ سے بخوبی واقف تھی۔ بیٹے کو سمجھاتی تو وہ اس ٹاپک کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ زویا صرف آنسو بہاتی رہتی تھی تو فاطمہ بیگم نے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، مگر ان کو اپنے ان دونوں بچوں کی تکلیف اندر ہی اندر جیسے کھائے جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ بھی چپکے سے ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھیں۔
فاطمہ بیگم کے مرنے پر زویا ایسے دھاڑے مار مار کر روئی تھی کہ جیسے کسی کی اصل ماں مر گئی ہو۔ وہ پہلے سے بہت بدل گئی تھی۔ پہلے وہ جو عزیز سے بات پہ بات الجھتی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی، اب اس نے وہ کم کر دیا تھا۔ عزیز اگر اس کے ساتھ کوئی سخت بات کرتا بھی تو وہ آگے سے پی جاتی تھی، ورنہ تو پچھلے 2 سالوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ زویا کا نتاشا سے شروع سے رابطہ تھا۔ وہ ہمیشہ اسے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز شاہ کے خلاف کرتی رہتی تھی اور زویا پاگلوں کی طرح اس کی اس باتوں پر یقین کر لیتی تھی اور وہ مزید اس سے متنفر ہو جاتی تھی، مگر وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ وہ عزیز شاہ سے عشق کرتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات عزیز شاہ سے شیئر کرتی آئی تھی اور وہ بات جو عزیز شاہ سے نہیں کہہ سکتی تھی، وہ صرف یہی ایک بات تھی جو عزیز شاہ سے نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس کے کمرے میں موجود 20 ڈائریاں تھیں جن پر اپنے اور عزیز شاہ کی محبت کے قصیدے اس نے بڑی شان سے لکھے تھے اور ان کو اپنے کمرے کی ایک الماری میں سجایا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی عزیز اسے خود پرپوز کرے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ عزیز اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے۔ اسے لگتا تھا عزیز اس سے محبت کرتا ہے اور ایک دن اسے پرپوز کر دے گا۔ نکاح کے بعد اس کو اس کا رویہ کھل رہا تھا، مگر نتاشا نے اس کی غلط فہمیوں پر مہر لگا دی تھی۔ اب اسے عزیز پر غصہ ہوتا تھا، نفرت یا پھر پیار، وہ سب کچھ ڈائری میں لکھنے لگی تھی۔ وہ بہت کم گو ہو گئی تھی۔ اس دن بھی وہ جب حد سے زیادہ بے سکون ہوئی تو ملازمہ کو بتا کر وہ اپنے گھر آ گئی تھی اور ایک دفعہ پھر سے وہ ڈائری پر اپنا دل کا حال لکھنے لگ گئی تھی۔ وہ لکھتے لکھتے روئی بھی تھی اور بچپن کی سنہری یادیں یاد کرتے وہ کھلکھلائی بھی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں لگا تھا کب اتنا وقت گزر گیا کہ باہر اندھیرا چھا گیا۔ اسے ہوش تب آیا جب اچانک بادل گر جاتا۔ وہ باہر نکلی تھی، بارش ہو رہی تھی اور اسے تو بارش میں بھیگنا بچپن سے ہی پسند تھا۔ عزیز کے ساتھ وہ ہر بارش انجوائے کرتی تھی۔ عزیز کو بارش بالکل بھی پسند نہیں تھی اور زویا بارش کی دیوانی تھی اور اس خڑوس کو وہ کھینچ کر اپنے ساتھ بھگو دیتی تھی۔ اب بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عزیز اتنے پیارے موسم میں بھی اپنے آفس میں بیٹھا ہوگا یا پھر مریضوں کو ٹائم پر دوا نہ کھانے پر ڈانٹ رہا ہوگا۔ عزیز کا سوچتے اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ جھولے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بارش رک چکی تھی مگر وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر کمرے میں چلی جائے۔ خود ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اس کو شاید بخار ہو گیا تھا۔ وہ وہیں پر آنکھیں موندے سو گئی تھی۔ عزیز تقریباً 11 بجے بارش کے رکنے کے بعد ہی گھر آیا تھا۔ گھر میں زویا نہیں تھی۔ ادھر ادھر وہ اسے تلاش کرنے لگا۔ آخر جب اسے کہیں بھی نہیں ملی تو سامنے والے گھر میں جلتی لائٹ دیکھ کر اسی طرف آیا تھا۔ وہ اکثر ہی پہلے بھی یہاں آ جایا کرتی تھی۔ عزیز جب آیا تو اس کا ہاتھ جھولے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ تپ رہی تھی۔ اس نے زویا کو اٹھا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر اچھی طرح کمبل اڑا دیا تھا۔ عزیز نے اسے اٹھا کر میڈیسن کھلائی اور پھر دوبارہ واپس لٹا دیا تھا۔ وہ پھر سے سو گئی تھی، اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک ڈائری پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھا کر پڑھنی شروع کر دی تھی اور اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس ڈائری کو پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نتاشا کی بتائی ہوئی غلط فہمیاں، زویا کا عزیز کے لیے غصہ، نفرت کا اظہار اور آخر میں پھر سے اس پر بے تحاشا محبت۔ عزیز شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ہنسے یا روئے۔ عزیز نے زویا کو اٹھایا تھا۔ صبح فجر کے وقت وہ اسے اپنے ساتھ بمشکل چلاتا ہوا اپنے گھر لے آیا تھا۔ ملازمہ کو کہہ کر اس نے زویا کے لیے ناشتہ کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ خود وہ ہسپتال چلا گیا تھا۔ دوپہر میں نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے زویا کو فون کیا۔ زویا حیرانی سے اس کی کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا گئی تھی۔ برسوں بعد آج اس کے موبائل پر عزیز شاہ کا نمبر جگمگایا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رات تمہیں بہت تیز بخار تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب تمہیں بارش سوٹ نہیں کرتی تو پھر کیوں بھیگتی ہو؟ تمہیں بھی پتہ ہے مجھے بارش پسند ہے اور مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ زویا آج پھر پہلے کی طرح بدتمیزی کر گئی تھی۔ میں کون ہوں یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو، اور ملازمہ بتا رہی تھی کہ تم نے کھانا کھانے کے بعد دوائی نہیں لی۔ شرافت سے دوائی کھا لو ورنہ میں خود آ کر تمہیں کیسے کھلاؤں گا، یہ تم ہی جانتی ہو۔ زویا نے فون بند کر دیا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے زویا نے محسوس کیا تھا جیسے عزیز کسی بہت بڑی پریشانی میں ہو۔ وہ پہلے بھی کم گو تھا مگر جب اس کی پریشانی ہوتی تھی تو وہ ایسے ہی خلا میں گھورتا رہتا تھا، اور آج کل بھی ایسی ہی حالت میں پایا جا رہا تھا۔ کتنی بار زویا نے بے چین ہو کر سوچا تھا وہ اس سے پوچھ لے مگر پھر نظر انداز کر گئی تھی۔ اس نے کون سا اسے بتا دینا تھا؟ وہ اب اکثر ہاسپٹل سے دن میں اٹھ کر گھر کے لیے آ جاتا تھا۔ 1-2 بار اس نے فون کر کے ملازمہ سے پوچھا تھا کہ عزیز ٹھیک ہے، مگر ملازمہ نے اسے جو جواب دیا تھا اسے حیرت ہوئی تھی کہ صاحب تو گھر آئے ہی نہیں۔ اور اب جب بھی عزیز اسپتال سے یوں اچانک غائب ہوتا تو وہ ملازمہ سے پوچھتی تھی کہ کیا عزیز گھر پر ہے، اور ہمیشہ کی طرح اسے انکار میں جواب ملتا تھا۔
کیا پتا کوئی نئی سہیلی بنا لی ہوگی۔ نتاشا تو گھاس نہیں ڈالتی، اور عزیز نے اس کی بچپن سے لکھی ساری ڈائریاں چند ہی دنوں میں پڑھ لی تھیں۔ اس رشتے کو لے کر اس کے اندر جو ایک غصہ اور شرمندگی تھی کہ لوگ اس کی دوستی کے بارے میں کیا کہیں گے، وہ تو اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ جیسے نئے سرے سے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے لگا تھا۔ اس کو زویا کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا تھا، اور وہ اس روپ کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ وہ بھی اب اس کے بارے میں اس کی طرح سوچنے لگا تھا، اور اسے اب اچھا بھی لگ رہا تھا۔ پہلے کی طرح کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ زویا سے بات کیسے کرتا۔ وہ تو شیرنی بنی رہتی تھی، عزیز شاہ کی چھوٹی سی بات پر بھی وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ زویا نے محسوس کیا تھا جیسے عزیز شاہ پہلے سے کافی بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ وہ اب اس کا خیال بھی رکھنے لگا تھا، اور زویا اس کے خیال رکھنے والی عادت سے بیزار ہونے لگی تھی۔ مگر عزیز اب اس سے پہلے کی طرح کوئی بھی موضوع لے کر باتیں کرنے لگا تھا۔ جان بوجھ کر وہ اسے اکثر کسی کام کے سلسلے میں اپنے کیبن میں بلا لیتا تھا، اور پھر پہلے کی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگتا تھا۔ پہلے کی طرح تو ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کا رشتہ کافی اچھا ہو گیا تھا۔ اس دن پھر سے نتاشا اس سے اسپتال ملنے آئی تھی، جس نے ان کے سکون میں ہمیشہ کی طرح زہر گھول دیا تھا۔ نتاشا کے مطابق عزیز اب بھی اسے کالز کرتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اسے اسکرین شاٹ بھیج سکتی ہے، مگر زویا میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اور اس دن زویا غصے میں ہاسپٹل سے نکلی تھی، اور گاڑی لے کر اندھا دھند وہ سڑک پر نکل آئی تھی۔ اس کی گاڑی اچانک اس کے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔ زویا نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ کچھ نہیں جانتی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ زویا تم ٹھیک ہو؟ کیا ضرورت تھی پاگلوں کی طرح گاڑی ڈرائیو کرنے کی؟ تمہیں جب نہیں ڈرائیونگ آتی تو کیوں پنگا لیتی ہو؟ آج کے بعد تم گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ تمہیں پتہ ہے میری جان نکل گئی تھی جب پولیس نے مجھے تمہارے ایکسیڈنٹ کا بتایا۔ اور وہ گاڑی، اس گاڑی کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تم بچ کیسے گئی۔ ہاں تو اچھا ہے نا، مر جاتی، آپ کی جان چھوٹتی اور آپ کا راستہ صاف ہو جاتا۔ ہاں تم مر جاتی اور میں پھر ڈاکٹر نتاشا سے شادی کر لیتا، ہے نا؟ آج صبح اس نے دیکھ لیا تھا جب ڈاکٹر نتاشا اس کے کیبن سے نکل کر جا رہی تھی، اور عزیز کو یقین ہو گیا تھا کہ آج وہ ضرور پھر سے ان کی زندگی میں زہر گھولنے آئی ہے۔ مگر اس وقت وہ اتنے اہم کیس میں الجھا ہوا تھا کہ اس کے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اور عزیز کی اس بات پر اس نے حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ زویا کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ نتاشا کا نام اس کے منہ سے سننا کتنا جان لیوا تھا۔ مطلب چھوڑو، تمہارے خالی دماغ میں نہیں آئے گا۔ اٹھو میرے ساتھ، تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ شکر کرو بچ گئی ہو۔ پورے راستے عزیز شاہ سے ڈانٹتا ہوا آیا تھا۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی میری فکر کر رہے ہیں؟ آپ تو نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو اب کیوں میری اتنی فکر ہو رہی ہے؟ ہاں میں نفرت کرتا ہوں تم سے، اور بے تحاشا نفرت کرتا ہوں۔ اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی تم مجھ سے کرتی ہو۔ اب چپ ہو جاؤ، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے عزیز شاہ، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ وہ گھر آ گئے تھے، اور گھر آ کر اس نے پہلا جملہ یہی بولا تھا، اور عزیز نے رکھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ زویا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک یہی کسر رہ گئی تھی اس کی محبت کی تذلیل کرنے میں، اور آج عزیز نے وہ بھی پوری کر دی تھی۔ اگر آج کے بعد تم نے اس طرح کا گھٹیا لفظ منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تم زویا عزیز شاہ صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی ہمیشہ۔ وہ اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلاتا ہوا بولا تھا، اور زویا نے پورا زور لگا کر اسے خود سے دور پھینکا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت عزیز شاہ، شدید نفرت، سنا تم نے؟ وہ نیچے بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ عزیز نے اسے رونے دیا، اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ خود ہی رو کر وہ چپ ہوئی۔ آج پہلی بار وہ عزیز شاہ کے سامنے روئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اسے چھپ کر روتی تھی، اور عزیز جانتا ہوتا تھا وہ جب بھی اسے چھپ کر روتی تھی۔ برسوں سے تم میرے لیے چھپ چھپ کر روتی آئی ہو، آج پہلی دفعہ تو میرے سامنے روئی ہو۔ جب اتنی ہمت کر ہی لی ہے تو زویا وہ سب بھی کہہ دو نا جو مجھ سے بچپن سے تم نے چھپایا ہے۔ کہہ دو نا، کہہ دو تم زویا عزیز شاہ سے بچپن سے عشق کرتی آئی ہو۔ کیا یہ بات کہنی اتنی مشکل تھی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتا بولا تھا۔ ہاں ہاں کرتی ہوں، دھوکے باز اور ایک فراڈیے سے محبت، اور مجھے اپنی اس محبت پر شرمندگی ہے۔ کاش عزیز شاہ میرے بس میں ہوتا، میں تم سے نفرت کرتی، مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ نہیں کر سکتی میں تم سے نفرت، مگر اب میں تمہارے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی، نہیں رہنا مجھے جھوٹے باز، دھوکے باز انسان کے ساتھ۔ اور تم نتاشا سے محبت کرتے ہو نا، تو جاؤ اس کے پاس اور کر لو اپنی محبت کو حاصل۔ میں نتاشا کو منا لوں گی تمہارے لیے۔ تم نے کس نے کہا کہ میں نتاشا سے محبت کرتا ہوں؟ نتاشا نے تم سے کہا، اور تم نے یقین کر لیا۔ پھر عزیز شاہ ایک ایک کر کے اس کو ہر بات بتاتا گیا، اور پھر عزیز شاہ نے اس کو اس کے حال میں بھیجے گئے میسج بھی پڑھا دیے تھے، جن میں نتاشا دھمکا رہی تھی، کہیں وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ اسے شادی کر لے۔ اگر آپ نتاشا سے محبت نہیں کرتے تھے تو پھر مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ تم میری دوست تھی بچپن سے ہی۔ نصرت آنٹی اور محلے کی ایک دو عورتیں تمہاری اور میری دوستی کو لے کر باتیں بناتی تھیں، اور میں نے دل میں ایک تہیہ کر لیا تھا
میں کبھی بھی اپنی دوستی پر بات نہیں آنے دوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سوچا تھا میں تم سے شادی نہیں کروں گا، اور پھر جب وہ حادثہ ہوا اور سید صاحب کے انتقال کے بعد مجھے لگتا تھا اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، مجھ میں تم سے نظر ملانے کی بھی ہمت نہیں تھی، میں چلا گیا۔ اور پھر جب میں واپس آیا تو تمہارا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ میں محلے میں نکلتے شرمندگی محسوس کرتا تھا، مجھے لگتا تھا سب میرا مذاق بنا رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے اس برے رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ مگر پھر ایک دن مجھے پتا چلا تھا، اب جب مجھے نتاشا کے بارے میں پتا چلا بہت لیٹ ہو چکی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے زویا، مگر مجھے تم سے نفرت ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ محبت کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ مسکرایا تھا، اور آج برسوں بعد وہ اس کی یہ دلکش مسکراہٹ دیکھ پائی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے اسے کیا کیا جتن نہیں کرنے پڑتے تھے، مگر پھر سے وہ چہرہ ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ عزیز شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بے شک میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت سال چند لوگوں کی باتوں کی وجہ سے برباد کر دیے، مگر میں اپنے حال کو سنوارنا چاہتا ہوں زویا۔ مجھے یہ کہنے میں آج بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ مجھے اپنی بیوی زویا عزیز شاہ سے محبت ہے، اور بے پناہ محبت ہے۔ کیا تم میری پچھلی غلطیوں کو معاف کر کے میری اس محبت کو قبول کرو گی؟ اور زویا کے پاس انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اگر انا کی ضد میں آج اپنی محبت کو ٹھکرا دیتی تو لفظوں کا بوجھ کیسے اٹھاتی جن کو وہ برسوں سے کاغذوں پر لکھتی آئی تھی۔ عزیز شاہ کو اچانک کچھ یاد آیا تھا اور وہ الماری تک آیا تھا۔ اس نے باکس نکالا تھا، اس میں کیا ہے؟ زویا کو لگا تھا شاید اس نے اس کے لیے تحفہ لیا ہے۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ اس میں ڈائری ہے۔ ڈائری؟ کیوں؟ ارے تمہیں ڈائری لکھنے کا شوق ہے نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری زویا کو ڈائریاں لکھنے کا شوق ہے۔ چلو اب اس پر وہ ساری باتیں لکھنا جو میرے ساتھ آج کے بعد تم لڑائی کرنے کے بعد دل ہی دل میں مجھے کوسو گی۔ میں جانتا ہوں میرے بارے میں کوئی بات دل میں مت رکھو، بلکہ ہمیشہ کی طرح ڈائری پر لکھ دیا کرنا، اور میں چپکے سے پڑھ لیا کروں گا۔ کیا مطلب؟ تم اکثر ملازمہ کو گھر فون کر کے پوچھتی تھی نا کہ عزیز کدھر ہے، اور عزیز شاہ تمہارے گھر تمہارے کمرے میں تمہاری لکھی ہوئی ڈائریاں پڑھتا تھا۔ عزیز کے بچے، تم نے میری ڈائریاں پڑھی ہیں؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کسی کی پرسنل ڈائریاں پڑھتے ہوئے، وہ بھی اس کی اجازت کے بنا۔ ارے اپنی بیوی کی ڈائریاں پڑھی ہیں، اور پھر اس میں کچھ بھی پرسنل نہیں تھا، ساری باتیں تو میرے بارے میں لکھی ہوئی تھیں، کہیں کہیں اس ڈفر نتاشا کا ذکر تھا، مگر وہ پیج میں نے پھاڑ دیے، جا کر چیک کر لو۔ عزیز میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، تم اب مجھ سے بچو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عزیز ہنستا ہوا بائک کی طرف لپکا تھا۔ اذیتوں کا دور گزر چکا تھا، خوشیوں نے ایک دفعہ پھر سے ان کی زندگی میں ڈیرے ڈال لیے تھے، اور وہ دونوں ہی اپنی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ یہ کہانی اس حقیقت کو خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے کہ بعض اوقات محبت کو نفرت نہیں بلکہ غلط فہمیاں، خاموشیاں اور دوسروں کی باتوں پر اندھا یقین تباہ کر دیتا ہے۔ زویا کا بے لوث عشق، وفاداری اور صبر دل کو چھو لیتا ہے، جبکہ عزیز کا سنجیدہ مزاج، ذمہ داری کا احساس اور اپنی غلطیوں کا اعتراف اس کے کردار کو مضبوط بناتا ہے۔ اگرچہ اس کی خاموشی اور دوری نے بہت سے دکھ جنم دیے، دوسری طرف نتاشا اور نصرت جیسے کردار یہ سبق دیتے ہیں کہ حسد، بہتان اور دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنے کی عادت صرف رشتے ہی نہیں پورے خاندان برباد کر سکتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ سچی محبت وقت کی گرد، نفرت کے لفظوں اور حالات کی سختیوں کے باوجود اپنے وجود کو قائم رکھتی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ پیغام بھی چھوڑ جاتی ہے کہ اعتماد کے بغیر محبت ادھوری، اور گفتگو کے بغیر ہر رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سنی سنائی باتوں پر فیصلے کرنے کے بجائے سچ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی غلط فہمی برسوں کی خوشیاں چھین لیتی ہے، جبکہ ایک سچی بات اور ایک مخلص گفتگو ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے جوڑ سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔